اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین من الشہداء والصدیقین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم ملعونین من یوم ظلمہم الی ابد الآبدین اما بعد فقد قال اللہ العظیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ شکر ہے اس رب کائنات کا کہ جس نے ہمیں انسان ہونے کے شرف سے نوازا ہے اور اس کے بعد ہمیں دین اسلام جیسی بے مثال نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے اور اس کو اس ولایت کے ساتھ تکمیل تک پہنچایا ہے جس کا اعلان حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کے ساتھ میدان غدیر میں فرمایا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے قرآن مجید میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے ساتھ اپنے اس دین کے کامل ہونے اور اپنی اس نعمت کے تمام ہونے کا اعلان فرمایا، اور اس بات کو واضح کیا کہ اب یہ دین حق، دین اسلام وہ بے مثال دین ہے کہ رضیت لکم بالاسلام دینا، اب میں نے اسے اپنا پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے۔ اب اگر انسان غور کرے کہ آخری اس اعلان ولایت کے ساتھ دین کو کمال تک پہنچانے کی سند کیوں دی گئی اور اس نعمت کو تمام ہونے کا شرف اس اعلان ولایت کے ساتھ کیوں ملا، تو ہر دانا اور عقل مند کو اس بات کی طرف توجہ ہو جاتی ہے کہ دین اسلام اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اس کے قیامت تک تحفظ کے لیے ایک مکمل اور جامع نظام دین کے اندر شامل نہ کیا جاتا اور اس کا اعلان نہ کیا جاتا، اس لیے کہ یہ تو ہر مسلمان بلکہ ہر انسان مانتا ہے کہ دین اسلام دین آخر ہے، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور شریعت برحق شریعت اسلامی محمدی اللہ کے آخری شریعت ہے اور آخری نظام ہے۔ اب جب یہ اللہ کا حکیمانہ فیصلہ تھا کہ اس رب العزت نے اس دین کو آخری دین کے طور پر نازل فرمایا اور اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی قرار دے دیا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دین کب تک کے لیے ہے، تو اس کا بھی جواب واضح ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے اور کافۃ للناس حضرت کو رسالت عطا کی گئی ہے۔ پوری نوع بشر قیامت تک جتنی بھی خلق ہونی ہے سب کے لیے یہی دین حق ہے اور یہی شریعت اسلامیہ ہے، اور یہ قرآن آخری کتاب ہے، تو کیا اس کے خلاف سازشوں کا منصوبہ نہ ہوگا؟ کیا اس کے خلاف شیطان اپنی کاروائیاں انجام نہ دے گا؟ کیا وہ اس قرآن کو بدلنے اور اس کی تحریف کرنے کی کوشش نہ کرے گا؟ کیا وہ اس کے مفاہیم کو عدل بدل کر کے آئندہ نسلوں کو اس کی حقانیت اور اس کی حقیقی تصویر سے محروم نہیں کرے گا؟
کہ شیطان کے جتنے چیلے اور چانٹے ہیں جو من الجنت والناس ہیں، جنوں میں بھی ہیں انسانوں میں بھی ہیں، اور وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سازشوں کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہے اور حق کے خلاف چال چلنا اور بنی نوع بشر کو صراط مستقیم سے منحرف کرنا اور ان کو قدم قدم کے اوپر گمراہی کے راستے کی طرف لے جانا، جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں خود کہا تھا کہ لأضلنہم، کہ میں تو ان کو ضرور گمراہ کروں گا، اور لأقعدن علی صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ کر ان کو اس راہ حق سے منحرف کرنے کی حتماً کوشش کروں گا۔ اور وہ یہ ساری منحوس کوششیں، شیطانی چالیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تک کرتا رہا، تو کیا حضور کے اعلان ولایت کے بعد اور اسلام کی حقانیت کے آ جانے کے بعد اس نے یہ سازشیں چھوڑ دینا تھیں؟ یقیناً اس نے نہیں چھوڑنا تھیں، اور اس کا انتظام بھی کرنا ضروری تھا۔ تو اس لیے اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے پاک حبیب، اے میرے رسول اکرم، میں نے آپ پر جو پیغام نازل کیا ہے اس کو تبلیغ فرمائیے، اس کو ضرور پہنچائیے، اس لیے کہ وہ پیغام اتنا اہم ہے کہ لم تفعل، اگر آپ اس فریضے کو انجام نہیں دیتے اور یہ ولایت کا اعلان نہیں ہوتا تو فما بلغت رسالتہ، تو یقیناً آپ کی ساری رسالت کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی، اور اسلام کے تحفظ کا جو سلسلہ ہے اگر وہ جاری نہ ہوگا تو شیطانی چالوں کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہ ہوگی۔ اس لیے اللہ کی حکمت اور اس کے نظام میں جو چیز تحفظ اسلام اور ظالموں کی سازشوں کو ناکام کرنے اور شیطانوں کی چالوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دین اسلام میں جاری کی گئی اور اس کا حصہ بنایا گیا، وہ نظام ولایت ہے اور وہ نظام امامت ہے، جس کا اعلان رسول اکرم نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے ساتھ فرمایا۔ بالفاظ دیگر یہ ولایت کا اعلان تنہا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل نظام ہے، نظام ولایت و امامت، جو اسلام کی حفاظت کا نظام ہے، اسلام کو دشمن کی چالوں سے محفوظ رکھنے کا نظام ہے، اسلام کو تمام شیطانوں کی سازشوں سے محفوظ رکھنے کا نظام ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی ہستی جو اس نظام ولایت کی امین ہے وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب نے میدان غدیر میں امیر المومنین کا دست مبارک پکڑا، بلند کیا، پوری دنیا کو دکھایا اور سب کو اعلان کر کے بتایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا میرا یہ بھائی علی مولا ہے۔ یعنی اب جو دین میں لایا تھا اور جو دین میں نے پہنچایا اس کی حفاظت کا سارا ذمہ میں اس نظام کے حوالے کر رہا ہوں، اور اس نظام کی امین پہلی شخصیت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو اس ذمہ داری کو نبھائیں گے، اور پھر آپ کے بعد بھی جو اس سلسلہ امامت پر فائز ہوں گے اور اللہ نے جن جن کو یہ منصب امامت عطا فرمانا ہے وہی اس فریضے کو انجام دیں گے، اور وہی وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کے سچے مصداق صادق ہوں گے، اور وہ اس امت کی راہبری، رہنمائی، قیادت اور ان کو آگے لے کے چلیں گے، جو یدعون الی الخیر پر بھی عمل کریں گے، یامرون بالمعروف پر بھی عمل کریں گے، اور ینہون عن المنکر پر بھی عمل کریں گے، اور اس طرح ہر وہ چال جو دین کے خلاف ہوگی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دائرے کے اندر یہ ہستیاں ان چالوں کا مقابلہ کریں گی اور اس کو ناکام کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دیں گی۔ اور اللہ کے رسول پر یہ آیت ان الفاظ کے ساتھ نازل ہو گئی
کہ باولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پائیں گے، یہی لوگ کامیابی حاصل کریں گے۔ گویا نوید ہو گئی اور پیشگوئی ہو گئی کہ جو ذمہ داریاں اس نظام ولایت کے حاملین افراد پر، بزرگان پر عائد کی جا رہی ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کو بدرجہ اتم انجام دیں گے اور وہ مقام فلاح پر پہنچیں گے، وہ کبھی شکست نہیں کھائیں گے اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کو یکے بعد دیگرے وہ مقام دیا، وہ عزت دی، وہ احترام دیا کہ جنہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے میں، اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں قائدانہ اور امامانہ نظام کو چلانا تھا اور امامت کے فرائض کو انجام دینا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی اہمیت حضرت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو دی اور ان کے ساتھ وہ حسن سلوک اختیار کیا اور ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو ہر مرحلے پر بیان کیا اور ان کے صفات کاملہ سے لوگوں کو آشنا کیا، انہیں اپنے بھائی کہا، انہیں اپنا نفس قرار دیا اور انہیں القرآن مع علی و علی مع القرآن سے یاد کیا، الحق مع علی و علی مع الحق سے یاد کیا اور فرمایا کہ لوگوں اگر میرے بعد ساری دنیا ایک طرف ہو اور علی اکیلا ایک طرف ہو تو حق ادھر ہوگا جدھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے۔ یہ سارا تعارف حضرت امیر المومنین کا فقط آپ کی ذات کے فضائل کا تعارف نہ تھا، بلکہ وہ آپ کے منصب کا تعارف تھا، آپ کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا تعارف تھا اور آپ کے کندھے پر اس بوجھ کو عائد کرنے سے تعارف تھا کہ جو بوجھ امیر المومنین نے رسول اکرم کے بعد اٹھانا تھا اور بحیثیت ایک ولی امر کے اور بحیثیت ایک امام حق کے اس فریضے کو انجام دینا تھا۔ اور یہی سلسلہ پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی نظر آتا ہے اور یہی سلسلہ حضرت جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی نظر آتا ہے۔ اگرچہ کہ ہمارے بہت سارے محترم حضرات فقط اسے شفقت پدرانہ اور فقط اسے ایک خانوادگی اور نسبی اور نسلی محبت سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت اور اظہار تھا آپ کے ساتھ علاقہ و لگاؤ کا، بالخصوص امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، وہ فقط اس لیے تھا کہ وہ آپ کے فرزند تھے، وہ آپ کے نواسے تھے، آپ کو بہت اچھے لگتے تھے، آپ کو بہت پیارے تھے۔ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد سے یا ایک نانا اپنے نواسوں سے ایک نسبی اور خونی رشتے کی بنیاد پر محبت رکھتا ہے، وہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں موجود تھی۔ تو یقیناً ہم اس کا انکار تو نہیں کر سکتے اور یہ بات اپنے مقام پر تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ یہ نسبی رشتہ بھی تھا، یہ خونی رشتہ بھی تھا، یہ قلبی رشتہ بھی تھا، حضرت امیر المومنین کے ساتھ بھی تھا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ بھی تھا، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو انداز رسول اکرم نے اختیار کیا ہے ان ہستیوں کے ساتھ اظہار محبت میں اور اظہار عقیدت میں اور ان کی اہمیت اور عظمت کو امت کے سامنے روشن کرنے میں، وہ فقط اس حد تک محدود نہیں ہے جس حد تک ایک باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے اور جس طرح ایک بزرگ اپنی خانوادے کے فرزندان سے کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ نے رسول اکرم کے ان اسلوبوں کو اور ان اندازوں کو جو آپ نے حضرت امیر المومنین کے لیے اختیار کیے ہیں، جو آپ نے حضرت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اختیار کیے ہیں اور جو آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے اختیار کیے ہیں، اسے امت نے اپنے لیے اس قسم کی سنت نہیں شمار کیا جس قسم کی سنتیں رسول کے ہر عمل کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور واضح ہے کہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دین اسلام رسول اکرم کے عمل سے عبارت ہے، رسول اکرم کے قول سے عبارت ہے، رسول اکرم کی سیرت سے عبارت ہے، رسول اکرم کے کردار سے عبارت ہے، رسول کا ہر قول دین ہے، رسول کا ہر فعل دین ہے، رسول کی سنت ہی بالفاظ دیگر سراپا دین ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب نے جو انداز اپنے جگر کے ان گوشوں کے ساتھ اختیار کیا ہے، وہ دیگر بزرگان کے لیے اپنی اولاد کے بارے میں سنت نہیں قرار پایا۔ یعنی مثلا حضرت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے
حضرت رسالت مآب کا قیام کرنا، استقبال کے لیے کھڑا ہو جانا، اور روایات میں اور سنت رسول میں اس بات کا آنا، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ خود حضرت رسالت مآب کی ازواج محترمات اس بات کی طرف خود بیان کرتی ہیں اور روایت کرتی ہیں کہ ہم دیکھتی تھیں کہ جب حضرت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ملنے کے لیے آتی تھیں تو حضرت جو ہی دیکھتے تھے کہ سراپائے زہرا دروازے پہ نمودار ہوا ہے تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دو پا کھڑے ہو جاتے تھے، قدم آگے بڑھاتے تھے، زہرائے بطول کی پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے زہرا، جب میں تمہاری پیشانی کا بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس سیب کی خوشبو آتی ہے جو میں نے جنت میں تناول کیا تھا۔ پھر اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے اور اس طرح استقبال اور احترام کرتے تھے کہ جس طرح ایک بہت بڑی محترم ترین شخصیت کا احترام کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے عام مسلمان والدین کے ہاں سنت نہیں قرار پائی، اور نہ اخلاق اسلامی میں یہ بات آئی ہے کہ ہر والد کے لیے سنت ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کرے، اور نہ ہر والدہ کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ اپنی دختر کا اس طرح استقبال کرے۔ اور یہی صورتحال حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی حضرت رسالت مآب کی نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے آپ اظہار محبت کرتے ہیں، کندھے پہ اٹھاتے ہیں، پشت پہ اٹھاتے ہیں، کبھی کبھی ان کے لیے وہ انداز اپناتے ہیں کہ جس طرح اونٹ بن جاتے ہیں اور زبان سے وہ آواز بھی نکالتے ہیں جس طرح کہ ایک اونٹ نکالتا ہے، اور خوب محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کندھے پہ سوار کر لیتے ہیں۔ اور کوئی صحابی اگر حضرت رسالت مآب سے عرض کرتا ہے کہ نعم المرکب، کتنی عظیم سواری ان شہزادوں کو نصیب ہوئی ہے، تو حضرت جناب رسالت مآب جواب میں کہتے ہیں یوں بھی تو کہو کہ نعم الراکب، کتنا بہترین سوار ہے جو مجھے نصیب ہوا ہے۔ تو یہ انداز اور اس قسم کے دیگر بہت سارے انداز، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ رکنا، آیت تطہیر کی تلاوت کرنا، اور حضرت کا سب سے آخر میں سفر کے لیے جب نکلتے تھے تو سب سے آخر میں بی بی بطول سے مل کے جانا اور آپ سے ملاقات کر کے نکلنا، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی اس دختر کے گھر میں آنا، یہ آخر فقط ایک بیٹی سے اظہار محبت اگر ہوتا تو پھر تو ہر باپ کے لیے ایسا ہوتا، اور ہر باپ کے لیے سنت رسول بنتا کہ وہ بھی اپنی دختران یا اپنے فرزندان کے لیے اس قسم کا طریقہ کار اختیار کرے۔ لیکن پوری امت مسلمان 14 صدیوں میں اس امر پر شاہد ہے کہ تمام مفتیان نے اور تمام محققین نے اور تمام علماء اسلام نے بے شک کہ رسول کی اس سیرت کو نقل ضرور کیا ہے، لیکن اسے سنت رسول قرار نہیں دیا، اور احکام اسلامی اور اخلاق اسلامی یہ بات نہیں ذکر کی کہ ہر باپ کے لیے ایسا ہونا چاہیے، ہر نانے کے لیے ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ ان انفرادی اور ایک یگانہ قسم کا سلوک تھا جو حضرت ان فرزندان سے اور اس اپنی دختر سے اور حضرت امیر المومنین سے کرتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ دراصل اشارہ تھا اس امر کی طرف کہ جو ذمہ داری میں ان اپنے خاندان کے ان افراد کے کندھے پر ڈال رہا ہوں اور جو میرے اللہ نے ان کے کندھے پر ڈالی ہے، وہ ذمہ داری تقاضا کرتی ہے اس بات کی کہ ان شخصیتوں کی عظمتوں کا اظہار کیا جائے، ان کے فضائل و کمالات کو امت کے سامنے روشن کیا جائے، اور ساتھ ان شخصیات کو بھی اس امر کی طرف توجہ دلائی جائے کہ تم نے اس ذمہ داری کو بدرجہ اتم ادا کرنا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس ذمہ داری کو ان ہستیوں نے انجام دیا ہے یا نہیں، اگرچہ کہ اس ذمہ داری کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور حضرت جناب امام حسین علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں تو وہاں وہ یہی کہہ کر نکلتے ہیں، بلکہ یہ لکھ کر دیتے ہیں، جیسے کہ روایات میں موجود ہے کہ حضرت جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے دست عصمت کے ساتھ وہ وصیت نامہ لکھا تھا جو حضرت جناب محمد ابن حنفیہ کو بطور امانت دیا تھا، اور اس میں یہ جملے جو ہیں وہ پوری تاریخ میں مسلم طور پر موجود ہیں کہ انما ان لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر علی سیرت جدی رسول اللہ وعلی سیرت ابی علی
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصیت نامہ دراصل یہ دوسرے الفاظ میں حسینیت کا خلاصہ ہے، اس کردار کا خلاصہ ہے جسے ہم حسینیت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور قیامت تک یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ حسینیت کیا ہے، حسینیت کی ذمہ داری کیا ہے، حسینیت کا انداز کیا ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسینیت نام ہے اصلاح امت کے لیے ہر قسم کی قربانی کو پیش کرنے کا، حسینیت نام ہے امر بالمعروف اور نہی منکر کے لیے اپنی تمام قربانیوں سے گزر جانے کا، اور یہی بات ہمارے سامنے روشن ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فریضے کو ادا کیا جو فریضہ بحیثیت ایک امام کے حضرت امیر المومنین کے کندھے پر تھا، حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کندھے پر تھا بحیثیت ایک معصومہ دختر رسول ہونے کے، اور حضرت جناب امام حسن اور امام حسین کے کندھے پر تھا، اور بعد ازاں تمام ائمہ ہدیٰ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے کندھے پر تھا، اور پھر یہی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو حسینیت کو اپنا آئین و دین سمجھتے ہیں، حسینیت کو اپنی ذمہ داری کے لیے بنیاد سمجھتے ہیں، حسینیت سے عشق رکھتے ہیں، حسینیت سے لگاؤ رکھتے ہیں، حسینیت کو دین اسلام کے تحفظ کا مؤثر ترین وسیلہ مانتے ہیں۔ ان 14 صدیوں میں حسینیت ہی ہے جو آج عزاداری کے نام سے انجام دی جاتی ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں ہیں جو دین اسلام کے تحفظ کے لیے بھی ہیں اور دین حق کے خلاف اٹھنے والی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کو دعوت الخیر سے بھی قرآن نے تعبیر کیا ہے، اسی کو امر بالمعروف سے بھی تعبیر کیا ہے، اسی کو نہی عن المنکر سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اور اگر انسان تھوڑا سا نظر غائب سے جائزہ لے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں نے کس طرح یزیدیت کو بے نقاب کیا ہے، اور یزیدیت کیا ہے، یزیدیت کی حقیقت کیا ہے، تو اگرچہ کہ لفظ یزیدیت منسوب تو یزید کی طرف ہو گئی ہے، جیسا کہ حسینیت امام حسین علیہ الصلوۃ کی طرف منسوب ہو گئی ہے، لیکن جس طرح حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حسینیت اسلام کے تحفظ سے عبارت ہے اور اسلام کے دفاع کا دوسرا نام ہے، اسی طرح دوسرے الفاظ میں مقابلے میں یزیدیت کا مفہوم بھی یہی بنے گا کہ دین اسلام کے خلاف چالیں، دین اسلام کو مٹانے کی سازشیں، دین اسلام کو بگاڑنے کی شیطانی کوششیں، یہ یزیدیت ہے۔ ہر وہ کوشش جو اسلام کے خلاف ہو وہ یزیدیت ہے، اور ہر وہ کوشش جو اسلام کے تحفظ میں ہو وہ حسینیت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں اور پوری امت مسلمہ اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت فقط ایک مبلغ کی نہ تھی، فقط ایک واعظ کی نہ تھی، فقط ایک حلال و حرام بیان کرنے والے کی نہ تھی، فقط معارف و احکام پہنچانے کی نہ تھی، بلکہ وہ انسان کے لیے پورے نظام کے داعی تھے، جس میں کہ انسان کی ہر ضرورت بشری کو پورا کرنے کا نظام موجود تھا۔ اس نظام میں نظام سیاست بھی ہے، اس نظام میں نظام حکومت بھی ہے، اس نظام میں نظام معاشرت بھی ہے، اس نظام میں نظام اقتصادیات بھی ہے، نظام اخلاقیات بھی ہے، ایمان بھی ہے، عقائد بھی ہیں، احکام بھی ہیں، شریعت بھی ہے، حلال و حرام بھی ہے، انفرادی، اجتماعی، قومی، ملی تمام پہلوؤں کی طرف اسلام جو ہے وہ توجہ رکھتا ہے، اور رسول اکرم کی واحد ذات ان تمام پہلوؤں کی جامع تھی، اور ان تمام پہلوؤں پر آپ نے اپنی خدمات کو بھی انجام دیا ہے اور اپنے دین کے تمام پہلوؤں کو روشن بھی فرمایا ہے۔ یعنی مثلاً اگر حضرت مکہ مکرمہ میں رہے اور آپ نے وہاں حکومت بنانے میں کامیابی حاصل نہ کی تو مدینہ منورہ میں آپ حکمران ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ مدینہ منورہ میں اور زیادہ اجاگر ہو گئی ہے۔ اس مکہ مکرمہ میں اگر وہ فقط عقائد و
معارف کو بیان کرتے تھے اور قرآن کی حقیقت کو روشن کرتے تھے، اور وہاں آپ کے ماننے والوں کو سزائیں دی جاتی تھیں اور آپ کے ماننے والوں کو اذیتیں دی جاتی تھیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی تھی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماننے والوں کو مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ تو وہاں صورتحال یہ تھی، لیکن جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے اور اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی اور آپ کو یہ کامیابی حاصل ہوئی، تو آپ حکمران بھی ہو گئے اور آپ نے باقاعدہ اسلامی حکومت کو قائم بھی کر دیا اور اس کی باغ ڈور ہاتھ میں لے لی اور اس کے تمام فرائض حکمرانی کو بھی انجام دیا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت کی خلافت جو ہے اس کی اہمیت امت مسلمہ میں اسی لیے زیادہ اجاگر ہو گئی ہے، اور اسی لیے امت مسلمہ کے اندر خلیفۃ الرسول کا عنوان زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ آپ کے پاس نظام حکومت بھی تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم کی خلافت میں کیا فقط رسول اکرم کے جو اختیارات سیاسی تھے اور جو آپ کا نظام حکومت تھا اسی میں ہی تنہا خلافت ہونی چاہیے، یا خلافت بھی ان تمام امور میں ہونی چاہیے جو امور اللہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائے تھے اور آپ دین اسلام کے نام سے انہیں پہنچا رہے تھے اور ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے؟ بے شک یہ بات تو اپنے مقام پر مسلمات اسلامی میں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، اس لیے کہ نہ کوئی نئی وحی آنی ہے اور نہ کوئی نیا دین آنا ہے اور نہ کوئی نئی کتاب نازل ہونی ہے۔ لیکن اس کے باوجود باقی تمام وہ ذمہ داریاں جو رسول اکرم کے کندھے پر تھیں، جو خلیفۃ الرسول ہے اس کے اوپر بھی یہی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کریں، اور اگر وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا مکلف ہے اور ذمہ دار ہے تو پھر اس کے بعد وہ ساری صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے کہ جو صلاحیتیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جن میں سب سے اہم ترین چیز علم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکیزہ کردار ہے۔ اب اگر علم میں کمزور ہوا، کردار میں کمزور ہوا اور فقط سیاسی اختیارات کا حامل ہو گیا تو وہ کامل خلیفہ رسول نہ ہوگا، وہ ناقص خلیفہ رسول تو کہا جا سکتا ہے، اور خلافت کی ذمہ داریوں میں اسے ناقص تو کہا جا سکتا ہے، اسے کامل نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے نقائص جب اس کی پرواہ نہ کی گئی اور خلافت الرسول ایسے ڈگر پہ چلی گئی کہ جس کے نتیجے میں فقط حکومتی اختیارات کو اہمیت دے دی گئی اور باقی تمام معاملات کو اہمیت نہ دی گئی، تو آہستہ 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 امت کے اندر اس قسم کی صورتحال وجود میں آنے لگی کہ یزید جیسا شخص کہ جو بالکل ہر لحاظ سے رسول کے علم اور رسول کے کردار کے حوالے سے 100% برعکس تھا، وہ بن بیٹھا خلیفہ رسول۔ فقط بن بیٹھتا تو بات اور تھی، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ نے اس کی بیعت کی، اور بیعت کا مفہوم گویا اسی معنی میں اس وقت رائج تھا جس معنی میں حضرت رسالت مآب کے لیے بیعت ہوا کرتی تھی، اور بیعت کرنے والا جس کی بیعت کرتا تھا اس کے ہر حکم کو حکم خدا، اس کے ہر حکم کو حکم رسول، اس کے ہر حکم کو حکم اسلام، اس کے حکم پر جان دینا، اس کے حکم پر اپنا سر کٹانا، اس کے حکم پر دوسرے کا سر کاٹنا، قتل ہونا یا قتل کرنا، یہ جانشین رسول کے حکم پر اپنے لیے نہ فقط جائز بلکہ واجب سمجھا جاتا تھا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور آپ کا منصب اور آپ کی حیثیت یہی تھی کہ آپ کی بیعت کرنے والا اللہ کی بیعت کرنے والا ہے، آپ کی بیعت کرنے والا اپنی جان مال اور اپنا ناموس سب کچھ قربان کرے، اور جو کچھ قربان کرے ان کے حکم کے مطابق وہ گویا اس نے اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یزید جیسا شخص برسر اقتدار ہو جاتا ہے اور لوگ کتنے فیصد اس کی بیعت کر لیتے ہیں، یہ تو کسی سے چھپی ہوئی حقیقت نہیں ہے کہ قلیل بلکہ اقل ترین تعداد، شاید 1-2% بھی مشکل سے اس زمانے کی امت مسلمہ کی، کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہ کی تھی، بلکہ 98-99% لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، اور بیعت بھی اس معنی میں کر لی کہ جو کچھ اس کا امر ہے وہ امر خدا ہے، وہ امر رسول ہے۔ کیا یہ بات فساد نہ تھا؟ کیا یہ بات دین اسلام کی مخالفت نہ تھی؟ کیا دین اسلام اس کی اجازت دیتا تھا کہ یزید جیسے شخص کو یہ مقام دے دیا جائے
کہ وہ مقام رسول پر پہنچ جائے اور رسول کے حکم کی مثل اس کا حکم ہو اور رسول کی نہی کی مثل اس کی نہی ہو، اور وہ جس کو چاہے مار ڈالے اور جس کو چاہے وہ قتل کرنے کا حکم دے دے، اور وہ قاتل ایسے ہو جیسے کہ اسلام نے قتل کرایا ہے، تو واضح سی بات ہے کہ یہ بالکل برعکس صورتحال تھی جس کو حضرت جناب امام حسین علیہ السلام امت کے فساد سے تعبیر کر رہے تھے، اور اس لیے فرما رہے تھے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اور گویا رسول حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اب امر بالمعروف اور نہی منکر کے جو تقاضے ہیں وہ اتنے اہمیت اختیار کر چکے ہیں کہ فقط بے نماز کو نمازی بنانا نہیں ہے، فقط بے روزہ دار کو روزے کی تلقین کرنا نہیں ہے، فقط وہ لوگ جو حج کی اہمیت کی طرف متوجہ نہیں ہیں ان کو حج سکھانا نہیں ہے، فقط کسی کو حلال و حرام کے چند احکام بتانے اور وعظ و نصیحت کرنے تک بات نہیں ہے، بلکہ بات تو یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک ایسے فرد کو خلافت رسول کے مقام پر پہنچنے کی اجازت دے چکی ہوئی ہے کہ جو بالکل اسلام کے دشمنوں میں سے ہے، اسلام کے نہ فقط مخالفین میں سے ہے بلکہ اسلام کے اعداء میں سے ہے۔ اور اگر ان اشعار کو دیکھا جائے جس میں کہ یزید کہتا تھا کہ لا وحی جا ولا کتاب نزل، نہ کوئی وحی تھی نہ کوئی کتاب تھا، نعمت بنی ہاشم بنو ہاشم بالملک، یہ تو ایک اقتدار کا چکر تھا جو بنی ہاشم نے چلایا تھا، یہ نبوت و رسالت، یہ قرآن و شریعت، یہ سب کچھ غلط تھا۔ اسی کو تو کہا ہے نا کہنے والوں نے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین بنا ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ تو محترم سامعین گرامی قدر، حقیقت یہی ہے کہ یزیدیت دراصل نام ہے اسلام کی بالکل برعکس تصویر کا، اور اسلام کی دشمنی کا، اور اسلام سے عداوت کا، اور اسلام کو مٹانے کی سازش کا۔ بالفاظ دیگر شیطان تھا جو تخت رسول پر قابض ہو گیا تھا، اور امت مسلمہ تھی جو غافل بلکہ معاون ہو چکی تھی، اور جو کچھ یزید کہہ رہا تھا اس کے مطابق عمل کرنے پہ آ گئی۔ اور آپ نے دیکھا کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام جب یہ کہہ رہے تھے کہ بِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِی، اے میرا خون بہانے کے لیے اکٹھا ہونے والو اور تلواریں ننگی کر کے مجھے قتل کرنے کے لیے جمع ہونے والو، مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوں تو میں وہی کہ جس کے متعلق میرے نانا رسول نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں تو جوانان جنت کا سردار ہوں رسول اکرم کے حکم کے مطابق، اور تم میرے خون کو حلال سمجھتے ہو، بتاؤ تو صحیح آخر میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں نے یہی کہا تھا تیرا جرم یہی ہے کہ تو یزید کی بیعت سے انکار کر رہا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک یزید کی بیعت اسلام تھی، اور یزید کی بیعت سے انکار اسلام کا انکار تھا۔ کس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اس کو برداشت کرتے ہیں؟ اور میں دیکھتا ہوں کہ پھر بعد ازاں امام حسین کی قربانی کے اثرات اور نتائج و ثمرات امت پر مرتب ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ پھر حکمرانوں کو وہ مقام کبھی امت مسلمہ نے نہ دیا کہ جو اس سے پہلے لوگوں نے دیا تھا، اور سمجھتے تھے کہ حکومت پر جو آ جائے اور جو تخت پر بیٹھ جائے وہ حقیقی خلیفہ رسول ہے، اور اس کا حکم رسول کا حکم ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ دین ہے نا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے نتائج میں حکمرانوں کی حیثیت، دین والی حیثیت ان کی ختم ہو گئی، اور وہ فقط ایک عام مقتدر تو مانے گئے، اور ان کے حکم کو لوگوں نے با دل ناخواستہ قبول تو کیا، لیکن کسی نے انہیں آج تک پھر دین نہیں مانا، بلکہ آج تک لوگ دین کے لیے دیگر علماء کو راہبر مانتے رہے، دیگر مفتیان کو راہبر مانتے رہے، حتیٰ کہ امامت فقہ اور امامت دین کا تصور علیحدہ ہو گیا اور حکومت کا تصور علیحدہ ہو گیا۔ حالانکہ رسول اکرم کے زمانے میں تو ایسا نہ تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جب رسول اکرم فرما رہے تھے تو اس میں حضرت کوئی دو قسم کی جدائی تو نہیں کر رہے تھے کہ میرے بعض اختیارات کا حامل تو علی ہے اور بعض اختیارات کا حامل علی نہیں ہے، دین کے معاملات میں تو علی میرا جانشین ہے اور حکومت کے معاملات میں میرا جانشین نہیں، جیسے کہ بعض لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس کی تفسیر کر کے اس قسم کے خیالات کو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی تفسیر میں بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ تو ایسا ہو گیا تو لوگوں نے اسے تفسیر بنا لیا، ورنہ جیسا کہ لوگ اپنے خیالات کو قرآن پر تھوپ دیتے ہیں۔ حالانکہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن پر اپنی رائے تھوپے گا اور اس کی تفسیر اپنی مرضی کے مطابق کرے گا
وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے گا اور وہ اپنی سیٹ جہنم میں ریزرو کروائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دراصل حسینیت دین کی بقا سے عبارت ہے۔ حسین دین کی صحیح تصویر کو زندہ رکھنے والی ہستی ہے۔ حسینیت دین کے خلاف ہونے والی ہر سازش کا مقابلہ کرتی ہے۔ آج عزاداری اسی فریضے کو ادا کرنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، عزاداری کو چند رسوم تک محدود سمجھ لیا گیا ہے، اور ہمارے بعض سادہ لوگ جو ہیں وہ چند رسموں کی ادائیگی کو سمجھتے ہیں کہ یہ عزاداری ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ عزاداری چند رسموں کا نام تو ہے، لیکن اس کا مقصد، اس کا مشن تو ان رسموں تک محدود نہیں ہے نا۔ جیسے کہ انسان کہتا ہے کہ نماز اللہ کی عبادت کے چند ارکان کا نام ہے، لیکن نماز کی کوئی روح تو ہے، نماز کا کوئی مقصد تو ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، رسول اکرم اگر فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قربان و کل تقی ہے، نماز معراج مومن ہے، تو وہ جب تک روح نماز نہ ہوگی اس وقت تک نماز وہ فائدہ نہ دے سکے گی جس کے لیے اللہ نے اس کو فرض کیا۔ تو حسینیت بھی اسی طرح، بے شک گریہ ہے، ماتم ہے، رسوم ہے، ان تمام چیزوں کا نام حسینیت ہے، اور ہم عزاداری کو اس انداز سے مناتے ہیں۔ لیکن روح عزاداری کیا ہے، مقصد عزاداری کیا ہے؟ تو مقصد عزاداری دراصل اسلام کو زندہ رکھنا ہے، اسلام کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو بے نقاب کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ قربانیاں اس حد تک بھی جا سکتی ہیں کہ علی اکبر قربان کرنے پڑ جائیں، قربانیاں اس حد تک بھی جا سکتی ہیں کہ ابوالفضل عباس قربان کرنے پڑ جائیں، قربانیاں اس حد تک بھی جا سکتی ہیں کہ خود امام حسین علیہ السلام کا سر نوک سنا پہ سوار ہو جائے، قربانیاں اس حد تک بھی جا سکتی ہیں کہ بنات زہرا کی چادریں چھن جائیں، قربانیاں اس حد تک بھی جا سکتی ہیں کہ ان کو رسن بستہ کر کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو عزادار امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے اور جو اپنے آپ کو حسینیت کا وارث سمجھتا ہے، وہ ان تمام قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، اور اپنا ایمان اور یقین رکھتا ہے اس بات پر کہ اگر دین حق کے تحفظ کے لیے ہمیں کسی بھی قسم کی قربانی دینا ہوگی تو ہم اس سے گریز نہیں کریں گے۔ آج بھی ہمیں اس پہلو کی طرف توجہ دینا ہے اور پوری کائنات کو یہ سمجھانا ہے کہ حقیقی دین جو اللہ نے انسان کی سعادت دنیا اور انسان کی سعادت آخرت کا ضامن بنا کر نازل کیا ہے، وہ دین اسلام ہے، اس کے عقائد ہیں، اس کے اخلاقیات ہیں، اور اس کے احکام ہیں، اور اس کی روح نظام ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پہلو کی طرف یقیناً متوجہ رہنا چاہیے، اور اگر کوئی پوچھتا ہے کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ عزاداری کا مقصد وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد تھا، یعنی دین کی بقا، جس کو یوں بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی۔ یہ حضرت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں جو کہا تھا کہ یا یزید کت قیدک وسع سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، یعنی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ واضح کر رہی ہیں کہ یزید، تیری یزیدیت دراصل یہی ہے کہ تو دین وحی کو مٹانا چاہتا ہے، اور تو ان دین کے بچانے والے آل محمد کو بھی مٹانا چاہتا ہے، ان کے ذکر کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن واللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، جتنا بھی ظلم تو نے کیا ہے کر چکا ہے، جو مزید کر سکتا ہے کر لے، اور یاد رکھ کہ کت قیدک ناصب جہدک وسع سعیک، تو کبھی بھی میرے نانے کے دین وحی کو نہ مٹا سکے گا اور نہ ہم اہل بیت کے ذکر کو محو کر سکے گا۔ یہ کیا ہے کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ واضح کر رہی ہیں کہ یزیدیت نام ہے اللہ کی وحی والے دین کو مٹانے کی سازش کا، اور حسینیت نام ہے اس کے تحفظ کا۔ اس کے لیے قربانیاں دی ہیں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے، اور جان رہی تھیں اور یقین دلا رہی تھیں کہ جو کچھ بھی تو نے ظلم کیا ہے بالآخر یہ ظلم شکست کھا جائے گا، ظالم بھی شکست کھا جائے گا، اور دین حق کا پرچم سر بلند رہے گا، اور دین کو مٹانے والی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ آج 1400 سال بعد ہم اس امر کی شہادت دیتے ہیں، ہم اس امر کی گواہی دیتے ہیں، پوری کائنات اس کی گواہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر زندہ ہے۔ ہماری ذمہ داریاں یہی ہیں کہ ہم جہاں ماتم دار ہوں، ہم جہاں گریہ کناں ہوں، ہم جہاں عزادار ہوں،
ہم جہاں مجالس کے قائم کرنے والے ہوں، ہم جہاں جلوس عزاداری نکالنے والے ہوں، ہم جہاں تعزیہ داری اور علمبرداری کرنے والے ہوں، وہاں ان رسموں کی روح سے بھی آگاہ ہوں اور کائنات کو اس روح سے آشنا کریں۔ اور وہ امر بالمعروف ہے، اور وہ نہی عن المنکر ہے، وہ احیاء دین ہے، وہ دعوت الی الخیر ہے، وہ ارشاد مردم ہے، اور وہ اسلام کی حقانیت کو زبان و قلم و خون و قربانیوں سے روشن کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ پوری کائنات میں آج حسینیت کا علم سر بلند ہے، اور پوری کائنات جانتی ہے کہ حسین برحق ہیں اور حسین کا مشن برحق ہے۔ ہاں، اگر کمزوریاں ہوتی ہیں ہم سے تو اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم کبھی کبھی سست پڑ جاتے ہیں، کبھی خود آگاہ نہیں ہوتے ہیں، کبھی آگاہ کرنے میں کمزوری کرتے ہیں، تو وہ ہماری طرف سے کمزوری ہو سکتی ہے، ورنہ حسینیت ایک ایسی طاقت ہے، حسینیت ایک ایسا نور ہے، حسینیت ایک ایسی قوت ہے کہ جو اسلام کے ساتھ یکجان ہے اور اسلام کے تحفظ کی سے عبارت ہے۔ اسی کو نظام ولایت کہتے ہیں، اسی کو نظام امامت کہتے ہیں، اسی کو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو کل بھی حق تھی، آج بھی حق ہے، اور ہمیشہ حق رہے گی، اور اس کے لیے ہمیں کسی قسم کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ حسینیت سے بڑھ کر اور کوئی مقدس ترین فریضہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دین اسلام اتممت علیکم نعمتی کی تعبیر ہے، اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں، مثلاً آج کل چینل ہیں، ٹیلی ویژن ہیں، کتابیں ہیں، مجلسیں ہیں، ممبر ہیں، نیازیں ہیں، اور اس قسم کے دیگر تمام وسائل ہیں کہ جو آج ہیں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند منان نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ اس راستے پر خرچ کرنے کی ہمیں ہمت دے، حتیٰ کہ ہمیں اپنے جان و مال سے بھی گزرنے کی ہمت دے، اور اسلام کے خلاف ہونے والی شیطانی سازشوں کو کبھی بھی کامیاب نہ ہونے دے، جس میں کہ امر بالمعروف اور نہی منکر کا وہ مقام بھی آتا ہے کہ جس پہ حکومتیں بھی اسلام کی ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ وہ زمانہ جلد آنے والا ہے، اور اللہ اس وقت کو جلد لے آئے کہ جس میں یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ وہ ہستی آئے گی جو اس نظام ولایت کی آخری وارث ہوگی، اور اس نظام امامت کی آخری وارث ہے، اور وہ آج پردہ غیبت میں ہے، لیکن انشاءاللہ جو یہ زمین ہے جو نجاست سے پر کی گئی ہے وہ طہارت سے پر ہو جائے گی، جو ظلم و جور سے پر ہے وہ عدل و قسط سے پر ہو جائے گی، اور لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط کا جو آفتاب ہے وہ طلوع ہوگا، اور نتیجتاً یہ ہوگا کہ حسینیت اپنے اس مقام پر پہنچے گی کہ جس مقام کے لیے حضرت امام حسین نے یہ قربانی دی تھی، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا، اور کہتے تھے کہ الحسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی جو میرا مشن ہے وہ حسین کا مشن ہے، جو میری زندگی کا ہدف ہے وہ حسین کی زندگی کا ہدف ہے، اور ہم تمام اہل بیت اسی ایک راستے پر ہیں۔ اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس آخری حدیث میں فرمایا تھا، جس کو حضرت رسول اکرم کی وصیت کے طور پر بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ الحمدللہ کہ اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے حامی ہیں، اور وہ کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ یہ نظام ہے کہ جس کے یہ دونوں ستون ہیں، اور اس کے ذریعہ ہم کامیاب تھے اور کامیاب ہیں اور کامیاب رہیں گے۔ خداوند تعالی ہمیں قرآن اور اہل بیت کا سچا خادم ہونے اور ان کے غلاموں میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جئیں تو حسینیت پر، مریں تو حسینیت پر، اٹھیں تو حسینیوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔